اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قال الله تعالى في المكان الآخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعین اور محترم بزرگوں، دوستوں اور پیاری بہنوں، یہ مہینہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ ایک تاریخی مہینہ ہے اسلامی لحاظ سے۔ اسی مہینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مہینے میں دنیا سے تشریف بھی لے گئے، اور اسی مہینے میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ انشاءاللہ تعالی میں نے اس کا 3 حصہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی سنیں گے، بچپن سے لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی آج ہم بتائیں گے آپ کو، اس کے اہم واقعات اور اس واقعات سے ہمیں کیا سبق لینا ہے۔ اور دوسری ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی 40 سال سے لے کر کے جب آپ کی نبوت کا اعلان ہوا اس وقت سے لے کر کے 53 سال یعنی مکے کے اندر جو زندگی ہوئی اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اور تیسری ویڈیو جو ہوگی انشاءاللہ تعالی اس کے اندر ہجرت جو کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کے اسباب کیا تھے، اس کے بعد آخری 10 سال جو مدینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اس کے بارے میں، یعنی انشاءاللہ تعالی 3 ویڈیو کے اندر کوشش کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا احاطہ کریں اور چند اہم واقعات کو، مکمل واقعات کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس میں سے چند اہم واقعات کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کا نتیجہ بتائیں گے کہ انشاءاللہ تعالی اس سے ہمیں کیا سیکھنا ہے اور کیا ہم کو سبق ملتا ہے اس سے اور کیا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہو اور تینوں ویڈیو، لیکن انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ لوگ اللہ کے نبی کی محبت میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جاننے اور سمجھنے کے لیے آپ لوگ تینوں ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں گے اور تینوں پروگرام میں اچھے طریقے سے شرکت کریں گے۔ اور ان تینوں پروگراموں کے ذریعے انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اللہ کے نبی کی پوری زندگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہ حق بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بھیجا ہے ان کے بارے میں جاننا، ان سے محبت کرنا اور ان کی باتوں پر عمل کرنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ 3 ویڈیو کے اندر 3 مرحلے میں اس بات کو، اللہ کے نبی کی زندگی کو مکمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ کے نبی کی زندگی کے واقعات کو مکمل کریں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آپ لوگ سنیں گے۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بہت سارے دوست احباب ایسے ہیں جہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے ہیں ہر وقت، تو ان کے لیے چینل ہوتا ہے، تو یہ ہمارا چینل ہوگا، اگر آپ بہتر سمجھیں تو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تاکہ ہماری کوئی بھی دینی نئی ویڈیو آئے تو انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچانے میں ہم کو آسانی ہو اور آپ بآسانی سن سکیں۔ یہ صرف ثواب کی نیت سے ہو کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اجر عطا فرمائے اور سننے والوں کو اجر عطا فرمائے، اور ہم جو بات کہیں اور سنیں اس پر ہمیں اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے۔ اس نیت سے آپ ویڈیو کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں تاکہ جو نئی ویڈیو آئے گی انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ تک بآسانی پہنچے۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا تعریف فرمائی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا، آپ دونوں جہاں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ذکر کو اور آپ کے نام کو بلند کر دیں گے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آج پوری دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والے لوگ ہیں اور آپ سے بے انتہا محبت کرنے والے لوگ ہیں اور آپ کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دنیا میں پورا ہوا اور آخری دن تک انشاءاللہ پورا ہوتا رہے گا۔ اللہ کے نبی کی محبت واجب ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسے نعمت بتلایا کہ اللہ کے نبی کو جو ہمارے درمیان بھیجا اس کو ایک نعمت بتلایا۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک نبی بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، نبی کا کام کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی کا کام کیا ہے؟ وہ ہماری آیتوں کو سناتا ہے اور ان کے دل کی صفائی کرتا ہے، یعنی دل سے شرک کو، بدعت کو، خرافات کو نکال کر کے ایمان کا نور بھرتا ہے۔ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے۔ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، حالانکہ وہ لوگ اس سے پہلے کیا تھے؟ کھلی ہوئی گمراہی کے اندر تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کام ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرنی ہے؟ قرآن میں پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اے لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ تو ہر کلمے والے کے لیے ضروری ہے جو کلمہ پڑھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی چیزوں کو لے اور ان کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے، یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، پیروی کی، گویا اس نے اللہ کی پیروی کی، اللہ کی اطاعت کی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بے شمار تعریفیں کی ہیں قرآن کے اندر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا اپنے بارے میں کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ وہ شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں اس کی اولاد، اس کے ماں باپ، دنیا کی تمام چیز سے زیادہ میری محبت ہو، یعنی نبی کی محبت سب سے زیادہ ہونا چاہیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے زیادہ ہمارے دلوں میں ہو، یہ واجب ہے اور ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہاتھ ڈالے کہیں جا رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ، سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری جان کی محبت میرے دل میں زیادہ ہے آپ کے مقابلے میں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا فرمایا، کہا کہ عمر، ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک تمام چیز سے زیادہ میری محبت ہو، یعنی ہمارے دل میں اپنی اولاد سے، مال سے، زندگی سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ، آپ تمام نبیوں کے امام ہیں، تمام نبیوں سے بڑے ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو آپ سے محبت ہمیں اپنی زبان سے بھی کرنی ہے، ان کی تعریف بیان کرنی ہے، دل میں بھی محبت رکھنی ہے، اور سب سے بڑی محبت کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میسج لے کر کے آئے تھے، جو پیغام لے کر کے آئے تھے، اس کو عمل کرنا ہے اس پر، اور اس پیغام کو ہر انسان کے کان تک پہنچانا ہے۔ اللہ کے نبی کا جو پیغام تھا، سچائی کا، ایمانداری کا، امانت کا، ایک اللہ کو ماننے کا، اللہ کے سامنے سر جھکانے کا، یہ جو پیغام تھا، ظلم کے خلاف جو تھا، جھوٹ اور برائی کے خلاف جو اللہ کے نبی کا پیغام تھا، اس پیغام پر خود بھی عمل کرنا ہے، اور اس پیغام کو اللہ کے نبی کے دوسروں تک پہنچانا، یہ سب سے بڑی اتباع ہے اور سب سے بڑی محبت ہے۔ تو ہم یہ وعدہ کریں کہ ہم زبان سے بھی محبت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور دل میں بھی محبت ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا، جو پیغام تھا، اس پر عمل بھی کریں گے، اور اس پیغام کو پھیلانے کی کوشش بھی کریں گے۔ اب آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ان کے دوستوں نے یا اس زمانے کے لوگوں نے کیسے کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جو آپ کو پہلی بار دیکھتا تو گھبرا جاتا، اور جب قریب آتا تو آپ سے محبت ہو جاتی اسے، پھر آپ سے دور ہونا نہیں چاہتا تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا حضرت علی نے کہ لوگ کی رائے تھی، ہم سب کی، کہ آج تک آپ کی طرح کوئی دنیا میں پیدا نہیں ہوا، آپ کی طرح کسی نے کسی کو دیکھا بھی نہیں۔ یہ حضرت علی کی رائے ہے۔ ایک دشمن اللہ کے نبی کا اس وقت قریش کے اندر تھے، عروہ بن مسعود، ان کو قریش والوں نے بھیجا تھا اللہ کے نبی کے پاس، جاؤ جا کر کے سمجھاؤ، ان کو اس کام سے روکو۔ وہ آئے، اور آنے کے بعد اللہ کے نبی سے مل کر جب گئے تو جا کر کے انہوں نے قریش کے لوگوں سے کہا کہ اے بھائیو، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں کسرا گیا، قیصر گیا، میں نے ان بادشاہوں کی محفلوں میں، مجلسوں میں بیٹھ کر دیکھ کر آیا ہوں، لیکن جو رتبہ اور جو مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھیوں میں ہے، کسی میں نہیں ہے۔ اے میرے بھائیو، میں یہ تم سے کہتا ہوں کہ میں دنیا گھوما ہوں، لیکن میں نے یہ مقام و مرتبہ اور یہ عزت میں نے آج تک کسی کے نہیں دیکھی۔
ایک دوست جو زندگی بھر ساتھ میں رہے، ایک دشمن، دونوں کے منہ سے کیا نکلتا ہے کہ اللہ کے نبی کی طرح کوئی دیکھا نہیں گیا، آپ کا اخلاق، آپ کی بات چیت تمام کیا تھی، نرالی تھی۔ تو ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ ہم ان نبی کے امتی ہیں، ہم کو ان سے محبت کرنی ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول، اللہ نے کہا کہ اللہ کا احسان ہے، نعمت ہے کہ اللہ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان بھیجا۔ یہ نعمت اللہ نے بتایا ہے، اللہ کے نبی کیا نعمت ہے، اللہ کی رحمت ہے ہمارے لیے۔ اگر ہم ان کے راستے پر چلیں گے تو دنیا میں بھی نجات ملے گی اور آخرت میں بھی نجات ملے گی۔ اب آئیے ہم کچھ جانتے ہیں اللہ کے نبی کی خاندان کے بارے میں، اس کے بعد اللہ کے نبی کی بات شروع کریں گے۔ اللہ کے نبی قریش میں، خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے دادا کا نام عبد المطلب، ان کے والد کا نام ہاشم، ان کے والد کا نام عبد مناف، اور ان کے والد کا نام قصی۔ پھر یہاں سے یہ سلسلہ چلتا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام تک مل جاتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام تک اللہ کے نبی کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ یہ لوگ عرب کے اندر لوگ ایسے زمانے میں، اس زمانے میں سچے ایماندار تھے، لیکن ان میں تمام عرب میں سب سے سچے ایماندار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ تھے۔ ایماندار بھی تھے اور خرچ کرنے والے یعنی سخی بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ بہادر بھی تھے۔ یہ تینوں چیزیں ان کے اندر جمع تھیں۔ سرداری جب حضرت عبد المطلب کے پاس آئی، جو اللہ کے نبی کے براہ راست دادا ہیں، جب ان کے پاس سرداری آئی، جب یہ سردار بن گئے، تو اس وقت بھی خانہ کعبہ تھا، لوگ حج کرنے کے لیے دور دور سے آتے تھے، اس کا طواف کرنے کے لیے۔ اس ٹائم عبادت کا جو بھی طریقہ ہوگا اس لیے لوگ آ کر کے وہاں پر خانہ کعبہ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اب ان کو کھانے پینے کی ذمہ داری، رہنے سہنے کی ذمہ داری، ان کے جان مال کی حفاظت، یہ کون کرتا تھا؟ اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ کیا کرتے تھے۔ جب یہ سلسلہ عبد المطلب تک پہنچا تو اس وقت دقت ہوتی تھی، سب سے زیادہ پانی کی دقت تھی ان کے پاس۔ اب پانی نہیں کہیں پر، پانی پینا کیسے، کیا کیا جائے، پانی کا انتظام کیا جائے۔ وہی مکے کے اندر خانہ کعبے کے پاس بڑا بڑا حوض بنا دیا گیا تھا، اس میں پانی لا کر بھر دیا جاتا تھا تاکہ لوگ حج کرنے جب اپنے حج کے موسم میں آئے تو پانی کی دقت نہ ہو، یہ کام ہوتا تھا۔ جب عبد المطلب کا زمانہ آیا تو انہوں نے ایک سوچا کہ پانی کا انتظام، اچھا انتظام کیا جائے، بہت مشکل ہوتا ہے پانی کا انتظام کرنا۔ ان کے خیال میں آیا کہ یہاں پر ایک زمزم کا کنواں تھا جو اسماعیل علیہ السلام کے پیر سے نکلا تھا، اور یہ یہیں پر خانہ کعبہ کے پاس تھا، لیکن وہ پٹ گیا تھا، بھر گیا تھا، اس کا نام و نشان وہاں پر باقی نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے خاندان کے اور اس وقت کے بوڑھے لوگوں سے ملنا شروع کیا، جو اس وقت ہسٹورین تھے، تاریخ جاننے والے تھے، ان سے ملنا شروع کیا اور پوچھنا شروع کیا کہ یہ کہاں پر ہے، کیا ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے، اس کو کس نے بند کر دیا، کیا کر دیا۔ انہوں نے معلوم کرنا شروع کیا آتا تاریخ میں۔ اسی زمانے میں جب ان کو یہ فکر ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، اب وہ جب رات میں سوتے تھے یا کسی وقت تو کبھی کبھی ان کے کان میں یہ آواز آتی تھی کہ تم زمزم کا کنواں کھودنا ہے۔ اب جب یہ غیبی آواز ان کو آتی ہے، اب پوچھتے کہاں سے آواز آئی، تو کوئی بولتا ہم نے تو نہیں بولا، تو ان کو یہ لگتا کہ میرا خدا مجھے، جو اس وقت ان کا جو فیلنگ تھی اور خدا کا جو تصور تھا، اس تصور سے وہ سوچتے کہ کون خدا، ہمارا خدا بول رہا ہے۔ اب ان کو اور ہمت بڑھی اور انہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں زمزم کا کنواں کھود کر کے وہاں سے پانی نکالنا ہے، اور سب کو معلوم تھا کہ زمزم کا کنواں اچھا ہے، پانی میٹھا ہے، شیریں ہے۔ اب انہوں نے اس کو ٹھان لیا، لوگوں کو معلوم کیا، اور قسمت سے اللہ کی طرف سے بھی ہدایت ہوئی اور وہ جگہ مل گئی کہ یہاں پر زمزم کا کنواں تھا جس کو پاٹ دیا گیا ہے۔ اب عبد المطلب لگ گئے لوگوں کو لے کر کے، خود بھی محنت کرتے۔ ان کے پاس اس وقت ایک بیٹے تھے جن کا نام حارث تھا۔ بہت زمانہ گزر گیا، اس کے بعد کنواں کھدا، کنواں نکلا۔ صرف کنواں نہیں نکلا، اللہ کی طرف سے بڑی دولت اس میں نکلی، کیونکہ جہاں جو پہلے قوم بسی ہوئی تھی، لڑائی جھگڑا کر کے وہ قوم بھاگ گئی تھی، تو اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے دفن کر دیا تھا۔ 2 سونے کا ہرن ملا اور تلواریں ملی سونے کی، اور بڑی محنت کیا تو اس کا پھل بھی ملا۔ اللہ کی طرف سے بھی اشارہ تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وقت ہو رہا تھا، پوری تیاری چل رہی تھی، اللہ تعالیٰ بیک گراؤنڈ تیار کر رہے تھے۔ جب کوئی کام بڑا کرنا ہوتا ہے نا تو اس کے لیے ایک پلاننگ ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ پلاننگ تیار کر رہے تھے۔ اب کیا ہوا، اس کے بعد اس کو تیار کر دیا گیا۔ ایک روز عبد المطلب لیٹے ہوئے تھے اور بڑے تھک گئے تھے، زمزم کے کنویں کو کھدائی کی وجہ سے تھک گئے تھے۔ تھک کر انہوں نے دعا کیا، یا اللہ میرے پاس ایک بیٹا ہے، اگر ہمارے پاس 10 بیٹا ہو اور 10 جوان ہو جائے، ہمارے ساتھ کام کریں، ہاتھ بٹائے، تو میں ایک کو تیرے نام پر قربان کروں گا۔ قسمت دیکھیے، ان کو 10 بیٹے ہو گئے، 10 جوان ہو گئے۔ 10 جوان ہو گئے، اس میں اللہ کے نبی کے والد عبداللہ بھی تھے۔ اب خواب پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ عبد المطلب
اس وقت کے آپ سمجھ لیں کوئی پروہت ہوں گے یا کوئی راہب ہوگا، اس وقت کا جو پجاری تھا خانہ کعبہ کا، اس وقت مورتیاں تھی اس کے اندر، پجاری تھے خانہ کعبہ کے، جو بھی ہوں گے ان کے پاس گئے، اور جو اس وقت کے بزرگ بڑے ہوں گے ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو اب 10 بیٹے ہیں، کس کو ذبح کروں؟ 10 بیٹے سے جب پوچھا تو 10 بیٹے تیار تھے کہ ابا آپ کی زبان، آپ ہمیں جسے چاہیے ذبح قربان کر دیجئے، لیکن اب باپ کا کہنا کہ کیسے کریں، کس کو کریں، تو اپنے پروہت کے پاس گئے اور اس سے مشورہ کیا، اس نے کچھ منتر وغیرہ پڑھا اور کچھ کیا، اور بڑے دیوتا کے سامنے کچھ رکھا گیا، اس میں نام نکلا اللہ کے نبی کے والد عبداللہ کا۔ اب حضرت عبداللہ کا جب نام نکلنا تھا کہ عبد المطلب کے دل پر بجلی گری، کیوں؟ کیونکہ عبد المطلب جو تھے اللہ کے نبی یعنی عبداللہ سے بڑی پیار کیا کرتے تھے، اب بڑی محبت، سب بھائیوں میں خوبصورت بھی تھے، اب ان کے ذریعے اللہ کے نبی کی پیدائش ہونی تھی، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کا کیا عالم ہوگا، نبی کے باپ بننا ہے ان کو، تو خوبصورتی، شرافت پورے مکے میں مشہور تھے کہ مکے میں عبداللہ کی طرح کوئی بچہ نہیں، باپ کے فرما بردار، بڑوں کی عزت کرنا، بڑے شرمیلے، تمام اس وقت برائیاں پھیلی تھی، شراب، کباب، راتوں کو جاگنا، ناچ گانا سب پھیلا ہوا تھا۔ عبداللہ جو تھے اللہ کے نبی کے والد حضرت عبداللہ، وہ اس سے دور رہا کرتے تھے، بڑی ان کی تعریفیں تھیں پورے مکے کے اندر۔ اب ان کا نام آیا، اب عبد المطلب وہ عرب اور اس زبان کے پکے ہوتے تھے، اب جو ہو گیا، ہاتھ پکڑا عبداللہ کا، لے کر چلے گئے قربان گاہ پہ جہاں ذبح کرنا تھا۔ یہ خبر خاندان میں پھیل گئی، پورے مکے میں پھیل گئی، سب عورت مرد بڑے بوڑھے دوڑ کے چلے گئے، ارے چچا یہ کیا کر رہے ہیں آپ، یہ کام کیا آپ نے شروع کر دیا، عبداللہ کی قربانی، اتنا اچھا بچہ، اتنا نیک بچہ، اتنا شریف بچہ ہے، آپ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ عبد المطلب اڑ گئے، نہیں تم لوگ مجھے میری قسم کو توڑوانا چاہتے ہو، میں نے قسم کھائی تھی، میرے اللہ نے، میرے خدا نے 10 بچہ مجھے دیا، کیا میں ایک قربان نہیں کر سکتا؟ 9 بچے ابھی 10 بچے ہمارے پاس ہیں، ہماری دعا قبول ہو گئی، ہماری منت مان لی گئی، کیا ہم قربان نہیں کریں گے؟ تم لوگ ہمیں میری قسم کو توڑوانا چاہتے ہو، تم یہ چاہتے ہو کہ میں مشہور ہو جاؤں اور پوری دنیا مجھے یاد کرے کہ عبد المطلب نے نظر مانی تھی اور نظر اللہ نے خدا نے پورا کر دیا اور عبد المطلب نے اس قسم کو توڑ دیا، تو تم یہ چاہتے ہو کہ میری بدنامی ہو سماج کے اندر؟ اور عرب جو تھے عزت کے اور زبان کے بڑے پکے ہوتے تھے۔ پھر لوگوں نے بڑا سمجھایا بجھایا، کہا کہ دیکھیے مدینے کے پاس ایک عورت رہتی ہے جو راہبہ ہے یا کہ یہ فال نکالتی ہے لوگوں کا اور بڑی سمجھدار، اس کے پاس چلتے ہیں، ہو سکتا کوئی راستہ نکال دے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک، عبد المطلب نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے۔ وہاں گئے تو اس عورت نے سب کہانی سنی، اس عورت نے کہا کہ دیکھو ایک طرف عبداللہ کا نام رکھو اور ایک پرچی پر 10 اونٹ رکھو، یعنی دیکھو جس کا نام آئے گا، اگر عبداللہ کا نام آئے گا تو 10 اونٹ قربان ہوگا، اور اسی طرح جتنی بار عبداللہ کا نام آتا جائے گا 10 اونٹ کو بڑھاتے جانا، اور جب اونٹ کا نام آ جائے گا اتنا اونٹ ذبح کر دینا، عبداللہ کو بچا لینا۔ یہ ہوا، پہلی بار فال نکالا گیا اللہ کے نبی کے والد کا نام، دوبارہ اللہ کے نبی کے والد کا نام، تمام سناٹا چھایا ہوا ہے، تیبارہ اللہ کے نبی کے والد کا نام، چوتھی بار، 5ویں بار، 6، یہاں تک کہ 10 مرتبہ میں جب بھی فال نکالا جاتا اللہ کے نبی کے والد کا نام آتا۔ اب 10 اونٹ بڑھایا، 100 اونٹ ہوا، 11ویں بار میں جیسے فال نکالا گیا اونٹ کا نام آیا، سب نے بڑی خوشی منائی اور سب کے چہرے خوشی سے بالکل چمکنے لگے، سب کے دل کے اندر بڑا خوشی ہوئی، آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے کہ چلو اب جان بچ گئی عبداللہ کی۔ لیکن عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، میں پھر سے ایک بار ڈالوں گا، پھر آزماتا ہوں، پھر ڈالا، پھر اونٹ کا نام آیا اللہ کے شکر سے، پھر دوبارہ ڈالا، پھر اونٹ کا نام آیا۔ جب 3 بار ایسا ہوا تو عبد المطلب نے کہا ٹھیک ہے، ان کے نام پر 100 اونٹ کو ذبح کر کے، یعنی 100 اونٹ ذبح کر کے اللہ کے نبی کی جان بچائی، اللہ کے نبی کے والد کی جان بچائی گئی۔ اب یہاں سے اللہ کے نبی کے والد آ گئے، اور جب آپ جوان ہوئے تو آپ کا رشتہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ سے ہوا، جو اللہ کے نبی کے والدہ ہیں، وہ بھی مدینے کی تھیں اور اللہ کے نبی کے والد مکے میں تھے۔ دونوں کا 4 پیڑھی کے بعد اوپر جانے سے دونوں کا خاندان مل جاتا ہے، دونوں کا خاندان مل جاتا ہے 4 پیڑھی کے بعد۔ اور اس وقت مکے کے اندر حضرت عبداللہ سے زیادہ اچھا کوئی نوجوان نہیں تھا، اور عورتوں میں حضرت آمنہ سے اچھی کوئی عورت نہیں تھی۔ اللہ نے ایسا جوڑا تیار کیا، شادی ہوتی ہے، اس کے بعد یعنی 570 عیسوی کا یہ واقعہ ہے، آج سے قریب 1900 سال پہلے، 570 عیسوی کا یہ واقعہ۔ اس کے بعد ان کے والد تجارت کے سلسلے میں، بزنس کے سلسلے میں وہ شام چلے جاتے ہیں، اور شام میں جانے کے بعد واپس آتے ہیں
راستے میں ہی اللہ کے نبی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بوڑھے باپ انتظار کر رہے تھے، بیوی بھی انتظار کر رہی تھی، اور اس وقت اللہ کے نبی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ خبر پہنچی کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ عبداللہ کا، عبد المطلب کا دل بڑا ٹوٹا کہ ابھی کچھ دن پہلے تو جان ان کی بچی تھی، اور اسی علاقے میں، مدینہ کے علاقے کے ایک عورت نے یہ تدبیر نکالی تھی، اس تدبیر سے ان کی جان بچی۔ لیکن اسی علاقے میں کچھ دن کے بعد تقدیر کا فیصلہ ہوا، اور تقدیر کے فیصلے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور موت کا فرشتہ آیا اور روح قبض کر کے لے کر چلا گیا۔ یہ خبر مکے میں پھیلی، خاندان والوں میں غم پھیل گیا۔ غم کی بہت ساری وجہ تھی۔ حضرت عبد المطلب بڑی محبت کیا کرتے تھے، حضرت عبداللہ سے پورے مکے والے خاندان والے محبت کرتے تھے، اور پھر ابھی شادی کو کچھ دن ہوئے تھے۔ ان کی بیوی یعنی اللہ کے نبی کے والدہ بچے سے تھی، تمام چیزیں تھیں، بڑا دن تک غم رہا۔ لیکن کچھ دن گزرے کہ غم چھٹا، اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ آپ کی پیدائش کی تاریخ میں اختلاف ہے، کسی نے 9 لکھا ہے، کسی نے 12 لکھا ہے، کسی نے کچھ اور بھی لکھا ہے، تو آپ جو بھی تاریخ مان لیں 9 یا 12، لیکن یہ کنفرم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ تھا، دوشنبہ کا دن تھا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس کے بعد وہاں کا ایک ماحول تھا، مکے کے اندر ماحول تھا کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اس کا جس طرح آج کے زمانے میں نام رکھا جاتا، اللہ کے نبی کا نام رکھا گیا، محمد دادا نے نام رکھا، آتا ہے کہ والدہ نے احمد نام رکھا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا گیا، عقیقہ بڑا دھوم دھام سے ہوا، چونکہ والد کا انتقال ہو چکا تھا تو چچا لوگوں نے بڑی دھوم دھام سے عقیقہ کیا کہ یہ عرب والے مکے والے نہ کہیں کہ ایک یتیم کا بچہ ہے، اس کا انتقال والد کا ہو گیا ہے، اور چچا لوگوں نے کچھ نہیں کیا۔ بڑا اس میں ابو لہب نے بھی بڑا رول ادا کیا۔ آتا ہے روایت میں کہ ابو لہب نے 100 اونٹ ذبح کیا، جو بعد میں اللہ کے نبی سے بڑی دشمنی کی، پریشان کیا۔ اس وقت بڑا خوش ہوا چونکہ بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، اور بھائی کو بچہ ہوا، بھائی کی اولاد ہوئی تو بڑا خوش ہوا۔ اس کے بعد نام رکھا گیا۔ جب 7ویں دن اللہ کے نبی کو سب کے سامنے پیش کیا گیا اور نام دادا نے بتایا تو لوگ بڑے چوکے، محمد کہا کہ تو نام پہلی بار سنا جا رہا ہے، ایسا نام تو پہلے کبھی کسی کا نہیں رکھا گیا۔ دادا سے پوچھا گیا ایسا نام کیوں رکھا، تو دادا نے کہا اس لیے رکھا تاکہ اس بچے کی شہرت دنیا اور ہر طرف ہو۔ آج دیکھیے الحمدللہ یہ اللہ کی طرف سے ایک پوری پلاننگ چل رہی تھی، پوری پلان یہ سب ہو رہا تھا، اللہ نے ان کے دل میں یہ ڈالا ایسا نام جو کبھی کسی کا رکھا ہی نہیں گیا تھا، کسی کان نے سنا ہی نہیں تھا۔ اور جب لوگوں نے بچے کو دیکھا تو کہا کہ سب کے زبان سے نکلا خدا کی قسم آج تک ہم نے ایسا بچہ دیکھا ہی نہیں ہے، اتنی خوبصورتی اور اتنی چیزیں، کیونکہ نبی بننا تھا، ان کو بنانا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے خوبصورت بھی آپ کو بنایا۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اشعار ہیں کہ احسن منک لم تر قط عینی، کہ آپ کی طرح کسی انسان کو میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ کی طرح کسی کو میں نے دیکھا ہی نہیں، میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس زمانے میں یہ ہوتا تھا عورتیں آ کر کے گاؤں سے بچوں کو لے جا کر کے اپنے یہاں پوس پال کیا کرتی تھی، ان کو اپنے یہاں رکھا کرتی تھی، گاؤں کی فضا اچھی ہوا کرتی تھی، آب و ہوا اچھی ہوتی۔ عورتیں آئیں اور سب عورتوں نے بچوں کو لے لیا، جن کے والد تھے، جو امیر پیسے والے، سب دنیا لالچ ہے، لالچ کی بنیاد پر لوگ فیصلہ کیا کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک عورت تھیں حلیمہ سعدیہ، آپ نے سنا ہوگا، جنہوں نے اللہ کے نبی کو دودھ پلایا۔ حلیمہ سعدیہ کو کوئی بچہ نہیں ملا کیونکہ وہ بھی غریب تھیں، اور ان کے پاس بھی ایک اونٹنی تھی جس کے پاس دودھ بھی نہیں تھا ٹھیک سے، ان کا جانور بھی کمزور تھا، آنے میں جب مکے آ رہی تھی تو بار بار بیٹھ جا رہا تھا۔ اس کے بعد آخر میں حلیمہ سعدیہ سوچتی ہیں کہ خالی ہاتھ جانے سے کیا فائدہ، جو بچہ اسے لے کر کے چلو۔ حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی کو لے کر کے جاتی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اونٹنی جس میں دودھ سوکھے ہوئے تھے، اللہ کے نبی گود میں آتے ہوئے حلیمہ سعدیہ بھی ہری بھری ہو گئی اور ان کی اونٹنی بھی ہری بھری ہو گئی۔ وہاں سے اللہ کے نبی کا معجزہ شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی قریب 4 سال حلیمہ سعدیہ کے ہاں رہے۔ 6 مہینے پر 4 مہینے پر وہ مدینہ مکے آتی تھی، اللہ کے نبی کو ان کے خاندان والوں کو دکھلا دیتی، ملوا دیتی، پھر لے کر چلی جاتی۔ اسی درمیان اللہ کے نبی کی عمر قریب 4 سال تھی۔ حلیمہ سعدیہ کے بچے
کھیل رہے تھے، اللہ کے نبی بھی ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، بچے بھاگے بھاگے گھر آئے اور کہا کہ محمد کے ساتھ واقعہ ہو گیا۔ کیا ہوا؟ واقعہ یہ ہوا کہ دو لوگ آئے ہیں سفید کپڑے میں اور محمد کو اٹھا کر لے گئے ہیں اور سینے کو چیرا ہے۔ اسی وقت اللہ کے نبی کو سینے کو چیر کر کے اللہ کے نبی کے سینے کو دھلا گیا تھا۔ یہ واقعہ 2 بار آیا تاریخ میں، ایک بچپن میں اور ایک شب معراج سے پہلے۔ اللہ کے نبی کو ان کا ایک سمجھ لے کہ سرجری کی گئی، دل کو نکالا گیا، دھلا گیا، وہ جنت سے ساری چیزیں آئی ہوئی تھی، اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، پھر یہ کام کر کے واپس چلے گئے۔ جب یہ واقعہ پیش ہوا اس کے بعد یا اس سے پہلے ایک اور واقعہ پیش ہوا تھا۔ حلیمہ سعدیہ اللہ کے نبی کو لے کر کے کہیں باہر میں تھی اور عیسائیوں کی ایک جماعت جا رہی تھی، اس میں وہاں کے راہب تھے، عالم تھے بڑے بڑے، انہوں نے دیکھا اللہ کے نبی کو تو کہا کہ یہ بچہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ بتایا مکے سے ہے، کہا کہ یہ نبی بننے والے ہیں۔ چونکہ وہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی کتابوں میں ان کا ذکر کیا تھا اور تورات زبور وغیرہ میں اللہ کے نبی کا ذکر تھا، تو وہاں کے عالم اس ماحول سے اندازہ لگانا شروع کر چکے تھے۔ اس کے بعد حلیمہ سعدیہ، یہ جب 2 واقعہ پیش آیا، حلیمہ سعدیہ نے پھر حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر کے ان کی والدہ کو دے دیا۔ اپنے والدہ کے پاس آئے، 2 سال ہوا تھا، ان کی والدہ نے ارادہ کیا کہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کر لیں اور اپنے نیہر والوں سے یعنی اپنے گھر والوں سے مل لیا جائے۔ وہ ملنے کے لیے گئیں اپنے مدینے اور مل کر واپس آ رہی تھیں تو مدینے سے کچھ کلومیٹر دوری پر ابوا ایک جگہ ہے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو عمر صرف 6 سال تھی۔ پہلی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم دل پر غم کا بوجھ پڑا، پہلی بار احساس ہوا۔ والد کا انتقال ہو گیا تھا جب وہ آئے بھی نہیں تھے، لیکن پہلی بار اللہ کے نبی کو غم کا احساس ہوا۔ ان کے ساتھ ایک خادمہ تھی، وہ بیان کرتی ہیں جب ان کو دفن کر دیا گیا تو اللہ کے نبی بار بار ہاتھ چھڑا کر کے اپنی ماں کی قبر سے جا کر چمٹ جاتے تھے۔ ایک 6 سال کا بچہ ہے، والد کا انتقال ہو چکا، آپ سوچ سکتے ہیں کہ دل میں کیسا کیسا خیال آتا ہوگا۔ ان کی خادمہ لے کر کے گھر آتی ہیں، جب گھر پہنچتی ہیں تو کوہرام مچ جاتا ہے، سب کے آنکھوں میں آنسو ہے، سب کا دل غم سے ٹوٹ چکا ہے، جو جہاں بیٹھا ہے بیٹھا ہے، کھڑا ہے، سب بالکل خاموش، سکوت طاری ہو گیا۔ دادا کھڑے ہوتے ہیں، سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں اور دادا نے کہا کہ آج سے ہمارا بیٹا ہے، ہم اس کے لیے ماں اور باپ اور دادا سب ہیں۔ دادا نے سہارا دیا، لیکن یہ سہارا بھی زیادہ دن تک نہیں چل سکا، صرف 2 سال چلا۔ اس کے بعد جب اللہ کے نبی کی عمر 8 سال تھی، 6 سال تھی تو والدہ کا انتقال ہوا، 8 سال تھی تو دادا کا بھی دنیا سے رخصت فرما گئے۔ دادا جب رخصت فرما گئے تو دادا نے یہ ذمہ داری اپنے سب سے اچھے بیٹے یعنی اللہ کے نبی کے چچا، اور اللہ کے نبی کے قریب 9 10 یا 12 چچا تھے، لیکن دادا تو ایک تھے، لیکن ان کی دادی مختلف تھیں، بیویاں مختلف تھیں، تو یعنی اللہ کے نبی کے جو والد تھے اور ابو طالب جو ہیں، جو چچا جنہوں نے اللہ کے نبی کی دیکھ ریکھ کی ہے، یہ دونوں اپنے سگے ہیں، باپ بھی ایک ہے اور ماں بھی ایک ہے۔ باقی چچا جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابن عباس حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ابو لہب ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے بھی یہ بھی چچا اللہ کے نبی کے، لیکن ان کی ماں الگ ہیں، یعنی دادی الگ ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کے جو والد تھے عبداللہ اور ابو طالب، جو ان کے چچا جنہوں نے ان کی دیکھ ریکھ کی پوری زندگی جب تک زندہ رہے، یہ دونوں سگے بھائی تھے، دونوں کی ماں بھی ایک اور باپ بھی ایک، ان کی نگرانی میں آ گئے۔ چچا بڑا پیار کرتے، ہمیشہ ساتھ رکھتے، جہاں جاتے ساتھ لے جاتے، یہاں تک کہ ساتھ کھاتے، ساتھ پلاتے، ساتھ سلاتے تھے۔ والد کا انتقال ہو چکا تھا، والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، دادا بھی رخصت فرما گئے تھے، اب چچا کے ہاتھ میں چچا بڑی محبت کرتے، اور چونکہ ان کو نبی بننا تو اللہ تعالیٰ نے قدرت سے اور بھی محبت ان کے دل میں ڈال دیتی، ہر وقت ساتھ میں رکھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزرتی رہی، جب 12 سال کے اللہ کے نبی ہوئے تو چچا اس وقت شام کے سفر پہ بزنس کے لیے جا رہے تھے، بزنس ٹرپ تھی، تجارت کے لیے قریش جایا کرتے تھے، شام میں، یمن میں وغیرہ میں جاتے تھے۔ سفر پر گئے، جانے لگے، اللہ کے نبی کو بھی روک دیا کہ تم مت جاؤ، ابھی بچے تھے، 12 سال کے تھے تقریباً۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں میں بھی چلوں گا، میں آپ کے ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ چچا نے ساتھ لے لیا، کیونکہ آپ کی عمر تو 12 سال تھی، لیکن آپ کی جو عقل تھی، سمجھداری تھی، جو آپ بات کیا کرتے، لگتا تھا بڑے بڑے بوڑھے بھی ایسی بات نہیں کر سکتے، چونکہ نبی بننا تھا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سب سے اچھے انسان تھے، جب سے دنیا بنی ہے آپ سے اچھا کوئی پیدا نہیں ہوا،
آپ سے بڑا علم و حکمت والا کوئی پیدا نہیں ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان کو علم و حکمت، دانائی، سوچ سمجھ عطا فرمائی تھی۔ چچا نے ساتھ میں لے لیا، وہاں سے لوگ شام کے سفر پر گئے، اور شام میں جب یہ لوگ جاتے تھے شام جب تیار کرنے کے لیے، تو ایک جگہ تھی جہاں پر بہت پیڑ پودا تھا، وہاں پر ایک گرجا گھر تھا، وہاں پر لوگ رکتے تھے عرب والے، پھر وہاں سے اپنا بزنس کا کام کیا، وہاں ایک آدمی کو بیٹھا دیتے تھے، سامان دیکھ ریکھ کرتا تھا، پھر وہ لوگ جا کر کے شہر میں اپنا بزنس کا کام، جس طرح آج بھی لوگ بزنس والے کسی ملک میں جاتے ہیں تو اپنا رک جاتے ہیں جہاں پر سہولت ہوتی ہے، جہاں پر ان کی جان مال محفوظ ہو، پھر اپنا کام کرتے ہیں، سیم وہی کام تھا، رک گئے۔ وہاں پر گرجا گھر تھا، وہاں پر ایک راہب رہتا تھا، اور وہ جگہ کا نام بصرہ ہے اور راہب کا نام بحیرہ ہے۔ اب وہ راہب، وہ لوگ ہمیشہ جاتے تھے، سال میں ہر بار ایک دو بار سفر ہوتا تھا، لیکن اس بار اس راہب نے، وہ عیسائی عالم نے سب کے کھانے کی دعوت دی۔ سب کو بڑا تعجب ہوا، ہم لوگ تو سالوں سے آ رہے ہیں اور کتنا قافلہ آتا ہے، لیکن کبھی اس نے دعوت نہیں دی، آج دعوت کیوں دی؟ خیر لوگ اب انکار نہیں کر سکتے تھے، انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی، چلے گئے کھانے کے لیے۔ اللہ کے نبی کو سامان دیکھنے کے لیے بیٹھا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہاں پوچھا لوگوں نے کہ سب لوگ آ گئے؟ کہا کہ ہاں۔ کہا کہ نہیں، سب تو نہیں آئے ہیں۔ تو کہا ایک بچہ ہے، اس کو سامان کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ بلاؤ، اسی لیے تو میں نے دعوت کی ہے۔ اللہ کے نبی کو بلایا گیا۔ اللہ کے نبی سے جب اس نے بات چیت کی، اور اللہ کے نبی کے سے بات چیت کرتے کرتے اس کا جو علم تھا، جو اس نے کتاب توراہ زبور وغیرہ پڑھی تھی، بڑا عالم تھا، اس نے اللہ کے نبی سے بات کر اس نے سمجھ گیا کہ یہ جو ہے یہی آخری نبی ہے۔ اللہ کے نبی کا جو بات کا انداز تھا، اور جو کتابوں میں آیا ہے کہ جو نبی آئے گا، وہ اللہ کے نبی کے پورے خد و خال بیان تھے، پہلے سے پوری شکل صورت بیان کر دی گئی تھی، اور اللہ کے نبی کیسے ہوں گے، کب کس حالات میں پیدا ہوں گے، وہ سب چیز دیکھ رہا تھا۔ علم بڑی چیز ہے، علم سے انسان بہت کچھ سمجھ سکتا ہے۔ اس نے سمجھ لیا۔ چچا سے پوچھا کہ یہ کون ہے آپ کا؟ کہا کہ ہمارا بیٹا۔ کہا کہ جھوٹ، آپ بیٹا آپ کا نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ آپ کو کیسے معلوم؟ کہا کون ہے بتائیے؟ کہا کہ ہمارا بھتیجا ہے۔ کہا کہ ہاں، یہ اب صحیح ہے، میرا جو علم بتا رہا ہے کہ اس بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے والد کا انتقال ہو چکا ہے۔ چچا نے کہا او کیسے معلوم؟ کہا کہ بس معلوم ہے، یہ جو تمہارا بھتیجا ہے یہی آخری نبی ہونے والا ہے، لو یہاں سے لے کر کے چلے جاؤ، ورنہ اگر یہود دیکھ لیں گے تو قتل کر دیں گے۔ وہاں سے واپس لے کر کے چلے آئے، اپنے چچا کے ساتھ اللہ کے نبی رہنے لگے۔ چچا کی مدد، چچا غریب تھے، زیادہ پیسے والے نہیں تھے، چچا کی مدد کے لیے بکریاں چراتے، چچا کی مدد کرتے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دو بار شام کا، یمن کا، عراق کا سفر کیا بزنس کے حساب سے۔ آپ جب جاتے سفر میں بڑا فائدہ ہوتا، آپ کیونکہ ایماندار تھے، سچے تھے، پورے مکے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ محمد، یعنی جو اس وقت آپ کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی طرح کوئی ایماندار سچا پورے مکے میں کیا پورے عرب میں نہیں۔ خاندان والے فخر کرتے، مکے والے فخر کرتے پوری دنیا پر کہ ایسا کوئی بچہ کہیں نہیں ہو سکتا، اتنے شریف۔ تمام طرح کی برائی موجود تھی اس وقت، تمام نوجوان شراب، کباب، چوری چماری، لوٹ مار، زنا بدکاری میں لگے تھے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ان چیزوں سے دور رہتے تھے، اس لیے آپ کا بڑا چرچا تھا، بڑی عزت تھی۔ اللہ کے نبی بڑے ہوتے گئے، دو چار سفر بھی کیا تجارت کا۔ اس کے کرتے کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اسی مکے میں ایک عورت تھی جن کا نام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ان کی بیوی، اللہ کے نبی کی پہلی وائف ہیں، بیوی ہیں، وہ بڑی تاجرہ تھی، یعنی بہت بڑی بزنس مین تھی مکے کے اندر۔ لوگ اتنا ایسا بتاتے تھے کہ پورے مکے کی بزنس ایک طرف تھی، حضرت خدیجہ کی بزنس ایک طرف تھی۔ تو یہ کرتی کیا تھی؟ اور مردوں سے بزنس کروایا کرتی تھی، مال آتا تھا، مال کو دے کر کے ڈسٹریبیوٹ کر کے بھیجا کرتی تھی شام، ایران، عراق، جہاں جہاں بھیجنا ہوتا تھا، پھر واپس آتا تو حساب کتاب کرتی، جو ایک بزنس مین کرتا ہے۔ سمجھ لیجیے کہ یہ بس تھوک بزنس کیا کرتی تھی، ریٹیل والا نہیں، 1-2 روپے والا نہیں، تھوک بزنس کیا کرتی تھی۔ ان کو بھی پتہ چلا اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں، کردار کے بارے میں، شرافت کے بارے میں، اور خوبصورتی کے بارے میں بھی، آپ سے اچھا کوئی تھا ہی نہیں، سب کچھ، اور خاندان بھی اچھا۔ ان کے شوہر کا انتقال، ان سے اللہ کے نبی سے پہلے 2 شوہر کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کی عمر 40 سال، اللہ کے نبی کی عمر اس ٹائم 25 سال ہو رہی تھی۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو آفر کیا بزنس کا کہ میرا یہ بزنس ہے، یہ مال ہے، یہاں جاتا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ میرا سامان آپ لے کر کے جائیں، چونکہ آپ بزنس تو کرتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، آپ کام کرنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ ہاں۔ اللہ کے نبی نے میرے چچا سے مشورہ کیا، چچا نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، جاؤ۔ انہوں نے ان کے ساتھ ایک اپنا غلام جن کا نام میسرہ تھا، اس کو ساتھ میں لگا دیا۔ 2 وجہ سے لگایا تھا جو آتا تاریخ، ایک تو یہ وجہ تھی کہ ان کی مدد کرے گا، چونکہ اللہ کے نبی تو بزنس کے لیے جا رہے تھے نا، آپ فورمین بن کے جا رہے تھے، بزنس کے لیے جا رہے تھے، بھائی بزنس آپ کر رہے ہیں۔ اور
جو دوسرا آدمی جو تھا اس ساتھ مدد کرے گا، جو ایک غلام ہوتا ہے، نوکر ہوتا ہے، سامان لانا، کھانا لانا، پانی لانا، سامان دیکھنا ہی کرنا۔ اللہ کے نبی ڈیل کریں گے، بزنس بڑے بڑے بزنس مینوں سے ملیں گے تو جو ڈیل کریں گے تو یہ آدمی مدد کرے گا ان کی، گئے۔ اور دوسری چیز یہ تھی کہ اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھنا تھا کہ اللہ کے نبی کے بارے میں جو شہرت ہے، وہ تو عورت تھی، گھر میں رہتی تھی، دیکھتی تو تھی نہیں، ملی تو تھی نہیں، سنتی تھی صرف کانوں سے، تو سوچا کہ یہ میرا غلام نوکر جا کر کے جو دیکھ کر کے آئے گا سفر میں، چونکہ سفر میں آدمی 24 گھنٹہ ساتھ ہوتا ہے تو 24 گھنٹے کے حالات ہم کو معلوم ہو جائیں گے۔ سفر ہوا، اللہ کے نبی گئے اور بزنس میں بڑا فائدہ ہوا، بلاسٹ۔ ان کو تعجب ہوا جب واپس لوٹے اور جب سامان پیش کیا، اور جو وہاں پر جو سفر کیا تھا ان کے غلام نے جو رودات پیش کیا کہ بڑے سچے ہیں، بڑے ایماندار ہیں، بڑے اچھے ہیں، ایسا اخلاق تو کسی کا ہے ہی نہیں ہے، جو ایک بار مل لیتا ہے بار بار ملنا چاہتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے دل میں پہلے سے بھی ارادہ تھا، اب ارادہ بڑھ گیا، ارادہ یہ بڑھا کہ ان سے شادی کرو۔ اب انہوں نے اس زمانے میں ایک عورت جو گھروں میں آج کل آیا جایا کرتی ہیں، رشتے لگایا کرتی ہیں، جو کوئی گھر کے بڑی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک عورت تھی جن کا نام سمیہ تھا۔ ان کو انہوں نے کہا کہ جا کر کے ان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ پھر براہ راست مل کر بھی کہا، اور جو تاریخ میں جو ورڈ آتا ہے، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ میں، حضرت خدیجہ نے کہا کہ میں نے آپ کے بڑا اخلاق کا چرچا سنا ہے، ایمانداری کا چرچا سنا ہے، پاک بازی کا چرچا سنا ہے، کہ میں نے سنا ہے کہ آپ پاک باز ہیں، ایماندار ہیں، سچے ہیں، اس لیے میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، خوبصورت ہے، مال والا ہے، یہ ہے۔ وہاں دیکھیے حضرت خدیجہ اس زمانے میں کیا کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی سے، جو الفاظ آتے ہیں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ایماندار ہیں، امانت دار ہیں، سچے ہیں، پاک باز ہیں، اس لیے میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے نبی نے اپنے چچا سے بتایا، چچا نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ حضرت خدیجہ جو مطلب آپ یہ سوچ لیں، اس زمانے میں مکے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھا کوئی انسان نہیں تھا، تو اسی مکے میں حضرت خدیجہ سے اچھی کوئی عورت نہیں تھی۔ اب ادھر حضرت خدیجہ کے پاس مال و دولت بھی بہت تھی، بہت پیسہ، کہا کہ اچھا موقع ہے، اتنی اچھی پاک باز، اصل تو پاک باز ہی ہے، اصل پاک باز عورت ہے، اور دوسرے الحمدللہ ان کے پاس اللہ نے مال دولت دیا، ان کا بزنس ہے، تم ان کے بزنس میں بھی مدد کرو گے، ایک ان کو سہارا مل، انہوں نے حضرت خدیجہ نے سوچا کہ ایک اچھے ہم کو ساتھی مل جائیں گے، ہمارا بزنس بھی بڑھے گا، کام بھی بڑھے گا، ہم لوگوں کی مدد بھی کریں گے۔ اللہ کے نبی کا رشتہ پکا ہوا۔ نکاح پڑھانے کے لیے اس وقت طرح قرآن تو آیا نہیں تھا، چچا گئے، ادھر سے چچا نے نکاح پڑھایا اور اللہ کے نبی کی تعریف کی اور خاندان کی تعریف کی اور اللہ کے نبی کی تعریف کی کہ ایسا بچہ نہیں ہے، اور اللہ کے نبی کے اخلاق کی اور کردار کی اور سچائی کی اور خوبصورتی کی تعریف کی۔ ادھر سے بھی ان کے ایک چچیرے بھائی تھے ورقہ جن کا نام تھا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے بھی حضرت خدیجہ کا نکاح پڑھایا، نکاح ہو گیا، اللہ کے نبی کا ساتھ رہنے لگے۔ اس کے بعد بیچ میں دو واقعہ اور پیش آئے، ایک حرب فجار بولتے ہیں، جس میں اللہ کے نبی کے خاندان قریش سے اور دوسرے سے جھگڑا ہو گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی کو مار پیٹ نہیں کیا، لیکن چچا کے لوگوں کا ساتھ دیتے تھے کیونکہ یہ لوگ حق پر تھے۔ اس کے بعد کچھ دن کے بعد جب مکے میں خوب برائی پھیل گئی، برائی تھی، تو اس وقت کچھ لوگوں نے، نوجوانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم کو برائی کو روکنا ہے اور برائی کے پنجے کو مموڑ کر توڑنا ہے، مظلوموں کی مدد کرنی ہے۔ اس کو حلف الفضول، اس میں فضیل اور فضل نام کے بہت سارے لوگ، 2-3 لوگ شریک تھے، اس کو حلف الفضل بولتے ہیں، یعنی فضیل پیکٹ بولتے ہیں۔ تو اس میں ان لوگوں نے کہ اس میں اللہ کے رسول نے بھی حصہ لیا۔ اللہ کے رسول بعد میں بھی کہا کرتے تھے کہ کہیں بھی اگر ایسا کوئی پیکٹ ہوگا جہاں پر ظالم کے ہاتھ کو توڑنا ہو اور مظلوم کی مدد کرنی ہو، تو ابھی بھی میں تیار ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ اگر کہیں پر بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھے تو ہم اس کے ظلم کے خلاف جہاں پر آواز اٹھے ہمیں ساتھ دینا چاہیے اور مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے نبوت کے اعلان سے پہلے بھی یہ کام کیا اور بعد میں بھی یہ کام کیا۔ تو اس میں ہمارے لیے ایک میسج ہے کہ ایسے حالات آ جائیں تو ہمیں ہمیشہ مظلوم کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ دو واقعہ پیش آیا۔ اللہ کے نبی کی عمر جب 35 سال کی ہوئی، ایک اور بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ خانہ کعبہ تھا، بارش کی وجہ سے خانہ کعبہ ڈھانے لگا تھا۔ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو توڑ کر کے اچھے سے بنا دیا جائے۔ فیصلہ ہو گیا، توڑ کر کے بنا دیا گیا۔ لیکن جو حجر اسود ہے، جو آج میں ہم چومنے جاتے ہیں، اب اس کو رکھنے کی باری آئی تو تلوار نکل گئی۔ وہ کہتا ہم رکھیں گے، وہ کہتا ہم رکھیں گے، وہ کہتا ہم رکھیں گے۔ اب کیا کیا جائے؟ تو ایک بوڑھے نے کہا کہ بھائی انتظار کرو، اب ہم لوگ تو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، واقعہ آتا ہے، اب جو داخل ہوگا مکے میں پہلا شخص خانہ کعبہ میں، اس کے فیصلے کو ہم لوگ مان لیں گے۔ سب لوگ انتظار کرتے رہے۔
ایک واقعہ آتا ہے کہ لوگوں نے کہا کہ کل صبح جو سب سے پہلے آئے گا اس کی بات کو مان لیں گے. ایک واقعہ آتا ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا کہ دیکھو اب ہم لوگ بیٹھے ہیں ابھی, تو اب اس کے بعد جو آئے گا اس کی بات کو مان لیں گے. تو دیکھا کیا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے. جیسے تاریخ میں آتا ہے جیسے آپ داخل ہوئے, سب بڑے بوڑھے بچے سب نے کہا کہ ان کی ہم بات مانیں گے, یہ سب سے ایماندار, سب سے سچے, سب سے پاک باز ہیں, ان کو تو ہم نے کبھی جھوٹ بولتے اور کبھی غلط کرتے دیکھا ہی نہیں ہے. یہ پچھپات نہیں کریں گے کہ میرے خاندان میرے گھر, نہیں, ایمان جو یہ فیصلہ کریں گے مان لیں گے. اب دیکھیں اللہ کے نبی کا چرچا تو تھا ہی پہلے سے, اب یہ چرچا بالکل ہوا کی طرح پھیلنے والا تھا. اللہ کو کرنا تھا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, آپ کے ذکر کو پھیلانا تھا. اب کیا ہوتا ہے, ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ چادر لاؤ, چادر لائی گئی, اس کے حجر اسود کو رکھا گیا. اللہ کے نبی نے کہا کہ سب قبیلے کے لوگ ایک ایک کونا پکڑ لو, سب پکڑ کر لے گئے. اللہ کے نبی نے اٹھا کر کے اپنے ہاتھ سے رکھ دیا. سب نے کہا اوہو سبحان اللہ, اتنی بڑی جنگ, اتنی بڑی لڑائی, خون ریزی رک گئی, الحمدللہ یہ کام ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی کا چرچا تیزی سے پھیلنے لگا. یہ عمر آپ کے 35 سال قریب ہے. اس کے بعد سے اب ماحول بدلا. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اپنے سماج میں نہیں لگتا تھا. برائی سے دیکھ کر کے آپ کڑتے تھے, روتے تھے, تکلیف ہوتی تھی, پریشان ہوتے تھے. شراب, کباب, جوا, لڑائی, مار کاٹ سے آپ ہمیشہ دور رہنے لگے. یہاں تک کہ کچھ دوری پر غار حرا آپ نے سنا ہوگا, وہاں اللہ کے نبی مہینوں 10 دن 5 دن چلے جایا کرتے تھے. اور کیا کیا کرتے تھے وہاں جان کر کے, بس اللہ کی تلاش کا. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا کہ پوری دنیا, پورے اس وقت کے لوگ بت پرستی میں ہیں, تو انہوں نے اللہ کی تلاش شروع کی. چاند کو دیکھا تو کہا یہ اللہ ہے, چاند ڈوب گیا تو سورج آیا تو کہا یہ اللہ ہے, یہ آیا تو پھر کہا کہ نہیں یہ بھی اللہ نہیں ہو سکتا, میرا اللہ تو وہ ہے جو کبھی ڈوب بھی نہیں سکتا. اللہ کے نبی بھی یہی کرتے تھے. اب اللہ کی تلاش کرنے لگے, سماج سے بھاگنے لگے, کٹنے لگے, سماج میں دل نہیں لگتا. اس وقت بھی کچھ لوگ تھے, 2-4 لوگ مکے کے اندر, جو اس بت پرستی سے اور ان تمام چیزوں سے دور تھے, اچھا, اور چوری سے, چماری سے, شراب سے, لڑائی جھگڑے سے دور رہتے تھے. ان میں 2 نام بڑا مشہور ہے, ورقہ بن نوفل اور ایک زید بن عمرو بن نوفل. یہ 2 بڑے مشہور ہیں. یہ 2 لوگ کیا تھے, اس وقت شریف مانے جاتے تھے, اپنے عالم مانے جاتے تھے, برائی سے دور رہتے تھے, لوگوں کو برائی سے روکتے تھے. لیکن چونکہ اسلام نہیں آیا تھا, کوئی مذہب بھی نہیں تھا اس وقت, وہ لوگ عیسائی مذہب یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے راستے پر چلتے تھے. اللہ کے نبی زید بن عمرو بن نوفل کے پاس گئے اور کہا کہ آپ بڑے ہیں, بوڑھے ہیں, آپ نے عراق, ایران, بڑے بڑے ملکوں کا سفر کیا ہے, کچھ کیجیے, برائی کو روکیے. غریبوں پر ظلم ہوتا ہے, عورتوں پر ظلم ہوتا ہے, بچوں پر ظلم ہوتا ہے, دیکھیے, روکیے, افسوس ہوتا ہے, مجھے تکلیف ہوتی ہے. اب غور کیجیے, زید جو تھے, زید بن عمرو بن نوفل, وہ عراق, ایران وغیرہ شام کا سفر کر چکے تھے, وہاں کے بڑے بڑے عیسائیوں کے پادریوں سے ملے ہوئے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس وقت آپ کا نام محمد تھا, کہا کہ محمد میں تھک گیا ہوں, اب میں انتظار کر رہا ہوں. کہا کیا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا کہ میں شام کے سفر پر گیا تھا ابھی کچھ دن پہلے, تو شام کے پادری نے ہم سے کہا ہے کہ زید تم جاؤ, جا کر کے مکے میں انتظار کرو, مکے میں آخری نبی آنے والا ہے. اب یہ بات زید کس سے بتا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سے بتا رہے ہیں. اللہ کے نبی سے یہ بات واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. اب اللہ یہ کب ہے؟ بالکل اب 40 سال کے آپ ہونے والے ہیں, 38 سال 30 کا واقعہ چل رہا ہے. اللہ کے نبی کا دل بالکل گھبرانے لگا, یہ کرنے لگا. اللہ کے نبی غار حرا میں رہنے لگے, اور اس کے بعد غار حرا میں رہتے ہی ہوئے, جب آپ 40 سال کے ہوئے تو آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی. تو انشاءاللہ تعالیٰ سامعین, ہم نے کہا تھا کہ بچپن سے لے کر کے اللہ کے نبی کے واقعات کو 3 حصوں میں تقسیم کروں گا. آج ایک حصہ مکمل ہوا آپ کی 40 سالہ زندگی کے کچھ اہم واقعات کو, سب تو نہیں کر سکا لیکن پھر بھی کچھ اہم واقعات کو میں نے آپ کے سامنے رکھا. اس میں کیا کیا سبق ہے میں نے وہ بھی آپ کو بتایا, کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا, ان کی باتوں پر عمل کرنا, آپ کی باتوں پر اچھے سے ماننا ہماری ذمہ داری ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ایک اور اگلی 2 ویڈیو اور میں انشاءاللہ تعالیٰ تیار کروں گا. 2 پروگرام ہمارا اور ہوگا. ایک میں ہم مکے کی جو 13 سال کی زندگی ہے اس کو بیان کریں گے, پھر تیسری ویڈیو میں مدینے کی 13 سال کی ویڈیو کو ہم بیان کریں گے. تو آپ لوگ اس کو پروگرام کو سنیں اور میرے لیے بھی دعا کریں اور اپنے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی کی پکی سچی محبت عطا فرمائے اور اللہ کے نبی کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آخر میں یہ کہوں گا کہ میرے بھائی, یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے, پوری زندگی اللہ کے نبی کے بارے میں سننا جاننا ہے, لیکن اس مہینے میں زیادہ کوشش کیجیے, جو آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں, جو آپ ریلز دیکھتے ہیں اور چیزیں دیکھتے ہیں, نیوز دیکھتے ہیں, ان کو چھوڑیے. اس پورے مہینے میں اللہ کے نبی کی سیرت کو سنیے, پڑھیے, سمجھیے اور ارادہ کیجیے کہ اللہ کے نبی سے ہمیں
پکی سچی محبت کرنی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی کے پکی سچی محبت عطا فرمائے, اللہ اور اللہ کے نبی کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا.